بڑی تعداد ہے آپ کے چاہنے والوں کی، سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شعیب خان ہے کون، کہاں سے آیا، کہاں پڑھا، سی ایس ایس کس طرح کر لیا؟ کہا جاتا ہے بڑا مشکل ہے، کیسے کر لیا؟ میں بیسیکلی I'm from اوان فیملی. ہم لوگ اوان ہیں، ملک شعیب خان، رائٹ؟ ہاں ملک شعیب خان. تو میں بیسیکلی ہم لوگ اوان ہیں. ٹھیک ہے. اور بائی کاسٹ اوان ہے. کرولی میرا گاؤں ہے. اچھا. کرولی شاید آپ نے نہیں سنا، چھوٹا سا گاؤں ہے پہاڑوں کے بیچ میں. ڈسٹرکٹ چکوال ہے پہاڑوں کے بیچ میں. تو ہم لوگوں کے اسی طرح ڈیرے پہاڑوں پہ بھیڑ بکریاں رکھی ہوتی ہمارے باؤ اجداد نے، اور یہ وہ ہم اسٹل وہی ہم وی نیور مائگریٹڈ. اچھا. وی اسٹل آن دا پلیس. ہمارے گھر بھی وہی ہیں، میرا گاؤں بھی وہی ہے، ہم رہتے بھی وہی ہیں. 1 انچ بھی جو میرے والد ہیں نا وہ میں موو نہیں کرنے دیتا، سوچنے نہیں دیتا کہ یار لاہور جا کے سیٹل ہو جانا یا اسلام آباد جا کے سیٹل ہو جانا. وی ہیو نو نتھنگ اینی ویئر ایلس. ہم ان اینی کیس کلر کھار واپس جاتے ہیں. کلر کھار میں ہیو دا ہاؤس، گھر ہمارا، مطلب یہ ہمارا ایریا ہے. روٹس میری وہ ہیں، میری جو وہ بنیاد ہے میری وہی ہے. میں اس میں نا آپ کو بڑے مزے کی بات، بلکہ میں نے ایک دفعہ نا اکیڈمی میں جو میری سی ایس اے کی ٹریننگ تھی نا، وہاں پہ میں نے، میری امی فوت ہو گئی ہیں، والدہ میری فوت ہو گئی ہیں. تب میں اس ٹائم اے ایس پی فقیر آباد تھا. تو وہ بھی ایک ایسی اسٹوری ہے کہ لائک میں سناؤں گا کہ کس حالت میں ہوا یہ وہ سارا کچھ. لیکن میری امی ہمیشہ ایک چیز کہتی تھی، اور میں نا تو ہم پنجابی میں نا ماں کو، امی کو نا وٹکی کہتے ہیں. وٹکی جو ہم یہ پہاڑی لینگویج میں بولتے. تو میں کہ تو جب میں نے سی ایس ایس کر گیا، میں پولیس میں آ گیا، تو یہ وہ، تو میں ویسے امی کے ساتھ والدہ کے ساتھ بیٹھا تھا، تو میں اس سے گپ مار رہا تھا. تو میں کہ وٹکی تینڈے تے خاندان نہ کوئی جی تو کڑی کو نہیں کہ تینڈا پتر ایڈا وڈا افسر بن گیا. ہاں افسر بن گیا، پڑھ لکھ گیا، تینڈے تے خاندان کو کڑی کوئی نہیں کہ ماں بیاہ ہی چھوڑیں. ویسے مذاق میں اس کے ساتھ نا میں لگا تھا. تو وہ اس نے مجھے ایک فکرہ بولا، وہ میں نے اپنی اکیڈمی میں بھی بتایا تھا. وہ کہتی ہے کہ جڑا مرضی پڑھ لکھ ون افسر چا بن مڈوں تے مینگنا چاہنا لو نا. مطلب کہ اگر اس کو اردو میں کہ آپ جتنے مرضی افسر بن جاؤ، پڑھ لکھ جاؤ، بنیاد تو آپ کی مینگنے اٹھانے میں. ہم نے بھیڑ بکریاں رکھی ہوتی تھیں، سمپل سے لوگ ہوتے تھے، سادے لوگ. میٹ مینس کہ لائک ہماری روٹس وہ ہے، ہمیں اپنی وہ جو روٹس ہیں ان روٹس سے باہر نہیں آ رہا. مطلب ہم اسی کے اندر رہتے ہیں، اور ہم اسٹل اسی کے اندر رہتا ہوں، اسی کے رہتے ہوں. میرے بھائی بھی، جو بھی ہم دنیا میں آل اکراس دا گلوب، میرے والد صاحب باہر کام، ایوری باڈی از آؤٹ سائڈ دا کنٹری، میری پوری فیملی باہر ہے. لیکن ان دا اینڈ ہم نے ادھر ہی کرولی آنا ہے اور کلر کھار آنا ہے، ادھر ہی اکٹھے ہونا ہے. چکوال ہی میرا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں سے ہی ہم ہیں، اور وہاں پہ تو روٹس اور جو بنیادیں ہیں نا، یہ ہمیں، بلکہ مجھے بھی نہیں، میرے ایوری باڈی فار ایوری باڈی کہ یار ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اپنی بنیاد کو، نہیں بھولنا. ہاں آپ کو بلانے کا، یوتھ کو ظاہر بتانے کا کہ ایجوکیشن از پاور، رائٹ؟ آئی مین آپ نے تعلیم لی، ظاہر ہے پڑھا، محنت کی، اور آج آپ اسلام آباد جیسے بڑے شہر کو ہیڈ کر رہے ہیں، ایس ایس پی آپریشنز ہیں. آپ نے اصل بھی بتا دی کہاں سے ہے، لیکن تعلیم نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب میں آئی واز ویری ایوریج اسٹوڈنٹ. ٹھیک بالکل لائک نہیں تھا، ٹاپر نہیں تھا. نہ بالکل نہیں. آپ کی سوچ ہے ایوریج اسٹوڈنٹ، ایوریج. مطلب کہ میرے خیال میں سی گریڈ تھا میٹرک میں میرا. اباؤٹ ٹو فیل. ہاں اباؤٹ، مطلب کہ بڑے ایوریج مر کے پاس ہوتے ہیں تھرو آؤٹ. میں کہہ رہا ویری ایوریج. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے آگے ایڈمیشن نہیں دیا، پی ایف والوں نے. ہاں انہوں نے کبھی 11ویں 12ویں میں آپ نے نرسری سے پڑھتے ہوئے وہاں پہ ایڈمیشن نہیں دیا. تو پھر سر صداقت تھے، تو اس کا ایک کالج تھا، وہ پہلے کالج تھا. وی آر دا فرسٹ اسٹوڈنٹس اس کے نا. اچھا. تو ہم پہلے تھے، تو ہم نے اس کالج کی اینٹیں بھی لگائی ہوئی ہے. تو یہ وہ اس نے پھر ہمیں مارا شارا اور پڑھایا. تو پھر اس کے بعد جو میرے خیال میں BC میرا FSC میں بھی تھا. اچھا. تو آئی واز ویری، مطلب ادھر بھی میں ایوریج. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ یار بہت بریلینٹ اور بہت زیادہ پڑھا لکھا، ہمیں یہ لگتا ہے ٹاپرز بنتے ہیں. آج کل آپ لٹرلی میں ریزلٹس دیکھتا ہوں کہ یار 1100 نمبر ہیں فار ایگزامپل ٹوٹل، تو 1089 نمبر. میں کہتا ہوں کہ یار یہ کس طرح پاسبل ہے. مطلب کہ نا بعد میں وہ ان امپلائڈ بھی ہوتے ہیں. ہاں مطلب مجھے نہیں پتا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کا 800 850 میٹرک میں نمبر ہے نا ٹوٹل، 450 فار ایگزامپل فرسٹ ایئر میں ہے، تو آپ کا ٹوٹل ہوگا 432 33، مطلب 20-30 نمبر کم. ابھی میرا مثال کے طور پر 1100 ٹوٹل تھا، تو میرے ہوگا کچھ 600، آدھے سے بھی آدھا. اور جو مرمور کے پاس ہوتے ہیں بیک بینچرز ٹائپ، یہ وہ. تو میں پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ لاہور گیا میں. ٹھیک. اچھا لاہور گیا تو میں وہاں پہ بڑا یار اب تھوڑا سا ممی ڈیڈی مول. ابھی ہم کدھر، ہاں FC کالج میں گیا، فارمن کرسچن کالج تھا، یونیورسٹی تھی.
وہاں میں گیا تو ابھی وہاں پہ مطلب کہ دوسرے جو لڑکے لڑکیاں تھے وہ بڑے اچھے, آپ کو پتا ہے روٹس کے پڑے ہوئے, اور میں ایک بندہ کرولی کا پڑا ہوا, کلر کار کا پڑا ہوا, وہ ایک بندہ جو ہے وہاں پہ تو آپ کا سوسائٹی میں ایک ایجوکیشنل ڈفرینس ہے نا تھوڑا سا, لائک ہم ادھر پڑھے ہوں گے تو ہم تھوڑا سا بیک ہوں گے, انگریزی اچھی نہیں ہوگی, کانفیڈینس کا وہ لیول نہیں ہوگا, انگریزی اچھی نہیں ہوگی, یہ نہیں اچھی ہوگی, پھر اس کے بعد آپ انٹریکشن نہیں کر جس لیول کی وہ کلاس میں. تو یہ اس طرح کی چیزیں یونیورسٹی لائف میں بھی میں نے کافی فیس کی, کافی فیل کی. مینس کہ لائک فار ایگزامپل انگلش کی کلاس تھی, تو ایم کام 101 کی کلاس تھی, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یار سب نے انگریزی بولنی ہے. ابھی بھائی ایک بندہ گیا فار ایگزامپل کرولی سے اٹھ کے, کلر کار سے اٹھ کے, انگریزی کو گزارا ہی کرے گا نا, میری مدر لینگویج تو ہے نہیں, پنجابی میرے سے بول لو, اردو میرے سے بول لو, میں بول لوں گا آبویسلی, تو گزارا ہی کروں گا. تو آئی واز ناٹ گڈ نا, تو وہ پوری کلاس تو آپ بڑا ڈر ڈر کے بولتے یار یہ کہیں ہنسے نا, یہ نہ کریں, تو تھوڑا سا آپ لو ٹون رہتے, تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ. اچھا پھر اس کے بعد چلے اوکھی سوکھی یونیورسٹی پاس ہوگی. کلاس میں کیا ہوا؟ ہاں کلاس میں کیا ہوا جب آپ نے کلاس میں کچھ نہیں, لائک نتھنگ, جسٹ ٹیلنگ یو کہ یار آپ تھوڑا سا نا سرپرائز رہتے ہو کہ لائک یار آپ ایجوکیشن ڈفرینس ہے, بالکل ٹھیک ہے, ایک ایجوکیشنل ڈفرینس ہے آپ کے معاشرے میں, آپ کی سوسائٹی میں, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. رائٹ رائٹ رائٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس کا وکٹم ہوں, لیکن میں اس کا وٹنس ضرور ہوں. آئی ہیو سین دا سسٹم. تو یہ ہوا کہ جہاں پہ یونیورسٹی سے نکل آئے تو پھر آپ کو پتہ ہے پہاڑی لوگ ہیں ہم لوگ, تو چکوال ہے, مارشل بیلٹ ہے, ٹھیک ہے, ضد تو بہت زیادہ. وہاں سے آپ نے کیا پڑھا؟ وہاں سے میں نے پولیٹیکل سائنس میں میں نے ماسٹرز کیا. ٹھیک. تو اچھا پھر اس کے بعد کیا نام ہے اس کا, میں بیٹھ کے سی ایس ایس کی پریپریشن کرنا اسٹارٹ کر دی. سی ایس کی جب پریپریشن کرنا اسٹارٹ کی تو پہلی اٹیمپٹ دی, پھر کیا نام ہے فیل ہو گئے, دوسری دی فیل ہو گئی. سی ایس ایس کیوں؟ پاور ہنگر تھی نہیں, سی ایس ایس اصل میں دیکھیں یہ اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ میرے پاس وہ ڈگری نہیں تھی کہ ایسے ڈاکٹر والی یا وہ انجینئرنگ والی ڈگری جو ہوتی ہے, کہ وہ تو تھی نہیں کوئی پروفیشنل. مطلب کہ وہ یہ آپشن تھا نہیں, تو پھر جسی طرح ہم لوگ سارے مزدوری کرتے ہیں, باہر جاتے, یہ کرتے, کوئی مزدوری کرتے, کوئی لیبر کرتے, کوئی کام شام کرتے, یہ کرتے وہ, یا بزنس کرتے, فیملی بزنسز ہیں ہمارے, تو فیملی بزنس دیکھ رہا ہوتا, یہ کر رہا ہوتا. تو کیا نام ہے اس کا, وہ جو میں نے اٹیمپٹ کی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پاس کر لیا. I was 28th in Pakistan and 6th in police. اچھا میرا خیال ہے, I'm sure, یعنی ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ جو I was 28th in Pakistan, لائک وہ جو ایک بنتے ہیں نا, ایک میرٹ کی لسٹ بنتی ہے, اس کے وہ اسٹوڈنٹ جس کا سی گریڈ ہے میٹرک میں, سی گریڈ ہے انٹرمیڈیٹ میں, اور ایف سی کالج میں, اس کو وہاں پر اس طرح سے ایک ڈفرینس فیل ہوا کلاس کا. وہ 28ویں پوزیشن پورے پاکستان کے لاکھوں بچوں کو شکست دے کر, آل پاکستان اپیئر ہوتا ہے نا, تو اس میں I worked very hard, اس میں میں نے بہت زیادہ محنت کی. دعائیں کام آئی, محنت کام آئی یار, دعائیں اللہ obviously ہم اس کی تب تھیں, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, بہت زیادہ دعائیں تھیں, بہت زیادہ دعائیں تھیں, وہ کام آئیں. لیکن محنت میں نے بہت کی, 21 گھنٹے میں پڑھتا رہا. میری یہ فنگر ہے, یہ آج تک یہاں پہ پینسل سے لکھ کے ابھی بھی یہاں پہ نشان ہے, لائک یہاں کہ آپ لکھ کے پریکٹس کر, لکھ کے پڑھ کے, ایک استاد, دوسرا استاد, تیسرا استاد, چوتھا استاد, ایک بندے سے پڑھ, دوسرے سے پڑھ, تیسرے سے پڑھ, کر کے ایوری تھنگ. تو بس اینڈ اللہ کا شکر الحمدللہ میں آ گیا. اور جب میں آ گیا تو I was the only one in my batch from FC, جو آ گیا اس میں. خاندان میں بھی پہلا آفیسر تھا. خاندان میں we have officers in army. ہاں, in army ہے, like پولیس میں I'm the first one, I'm the only one. اور میں اپنے علاقے سے بھی پہلا ہی ہوں. What was the response from your family and so اب باقی میری my whole family is in Islam, in army, لائک بٹ مین سے لے کے اوپر تک, جرنیل تک, یہ وہ سارے مارشل بیلٹ, سپاہی میرے کزن ہیں, سولجرز میرے کزن ہیں, کو صوبے دار, مطلب ہم ساری پوری ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے, برادری ہے. رزلٹ آ گیا, آپ نے ریٹن کوالیفائی کر لیا, انٹرویو دیا, انٹرویو کوالیفائی کر لیا, لسٹ میں نام آ گیا, پی ایس پی آفیسر بن گئے. سب سے پہلے کس کو بتایا, رسپانس کیا تھا؟ یہ سب سے پہلے میں نے ابو کو بتایا تھا, والد صاحب کو بتایا تھا. ان کا بڑا تھا, بہت زیادہ تھا کہ آپ آ جاؤ. میں ایکچولی میں پرسنلی وانٹیڈ ٹو جوائن فارن سروس, ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا میرا اس طرف تھا لنک تھا. میں
کہ دنیا شنیا گھوموں یہ کروں وہ کروں, لیکن بات والد صاحب بھی تھے پولیس میں, ان دا اینڈ لیٹر آن ہی کنونس میں, میں جو بھی رکھتا کیا رسپانس تھا؟ آئی واز ویری ہیپی. اور اللہ کا شکر ہے کہ اولاد تو اپنے والدین کو کچھ دے تو سکتی نہیں ہے. میں کیا اس کو, جو اس نے ہمارے لیے محنت کی, مزدوری کی, میرے باپ نے میرے بھائیوں کو, بہن کو, ہم سب کو پڑھانے میں مزدوری کر کے اس نے پڑھایا. جس طرح اس نے he's not like an educated, آپ کا ایک پروفیسر ٹائپ بندہ ہے, سائن بھی بڑی مشکل سے اپنے کرتے ہیں, بٹ واز اے ویری سمپل پرسن مائی فادر. اور لیکن محنتی آدمی ہے بہت زیادہ, بہت محنت کی, ہماری فیسیں دینا یہ کرنا, تو ان دا اینڈ اس کو بس یہ میں دے سکتا تھا. تو مجھے اس چیز کا, اور میں سے تو اس کے میں نے یہ دیا کہ یار لائک آئی ورک ویری ہارڈ. اور میں بہت زیادہ پڑھتا بھی تھا, میرے ذہن اندر بہت زیادہ تھا کہ یار باپ ہے کچھ کہے گا نہیں, ماں ہے باپ ہے, obviously میں اس کی اولاد ہوں, نکال تو دے گا نہیں, مار تو دے گا نہیں کہ نہیں پاس کروں گا, کچھ کہے گا نہیں, لیکن فیل اس کے اندر ہوگا اور مجھے بولے گا بھی نہیں. تو اس چیز کے لیے میں نے بہت فائٹ کی کہ یار دے دوں ان کو, دے دوں کچھ. تو بس کرتے